بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میرا نام مرزا صداقت علی ہے۔ میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آگے بھی اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ جو معلوماتی ویڈیو میں بناتا ہوں اس کا جو بینیفٹ ہے باقی لوگوں کو بھی پہنچے۔ اور یہ سب کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کو اختلاف بھی ہو تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں۔ اس کو آپ اس زاویے سے دیکھیے گا کہ میں نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں اور میں نیشنل پرابلمز اور نیشنل ایشوز کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھ سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، آپ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میری بات کا، میرے پروگرام کا، میری ویڈیو کا انر میسج آپ نے سمجھنا ہے۔ واٹ از مائی میسج، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، وہ میرا موٹیو کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے یہ ہے فارن پالیسی آف پاکستان۔ اچھا، اس فارن پالیسی سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہمارے آج کل کے خراب ترین حالات ہیں، یعنی اگر مختصر انداز میں کہا جائے تو پاکستان از ٹوڈے فیسنگ از ویری ہارڈ ڈیز، اور اتنے ہارڈ ڈیز ہیں کہ ہم کچھ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو کشتی ڈگمگا رہی ہے یہ کس طرف جائے گی، کسی کنارے لگے گی یا نہیں لگے گی، یا ہماری قوم کا مستقبل کیا ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے۔ اس میں کچھ خبریں بھی ہیں، 2-3 خبریں میں پہلے آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد میں فارن پالیسی کی آخری ایڈوائز بتاؤں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ میری ایڈوائز پر گورنمنٹ چلے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں میری ایڈوائز مانیں۔ میں ایک سچا پاکستانی ہوتے ہوئے، پاکستان کا ہمدرد ہوتے ہوئے ایک ایڈوائز کروں گا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی وہ سوچنے کی بات ہوگی۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے ان کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہوگی کہ اس پر سوچا جا سکتا ہے، اس پر ورک کیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اکنامیکلی بڑی بیڈ سچویشن میں ہیں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لیٹسٹ خبریں ہیں 2-3 پہلے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جلدی میں، کیونکہ آج کی ویڈیو میری خاصی شارٹ ہے، نہایت مختصر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہوش روبہ مہنگائی کا آغاز ہو چکا ہے نئے سال سے 20 ذرا پہلے، اور اب اتنی تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے مہنگائی آئندہ بھی ہوگی کہ آپ کی توقع سے زیادہ مہنگائی ہوگی جو پوری قوم کو مشکلات سے دوچار کرے گی اور آپ سب لوگوں کو یہ ایک آزمائش کی گھڑی میں ڈال دے گی۔ ایک تو بات یہ ہے، اس کے لیے آپ مینٹلی تیار رہیے گا۔ وہ مہنگائی، میں بڑی شارٹ بات کرتا ہوں، آپ کو IMF سے لون ملے پھر بھی ہوگی اور لون نہ ملے تو پھر بھی ہوگی، دونوں صورتوں میں ہوگی۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ اکنامیکلی یہ دونوں صورتوں میں مہنگائی کیسے ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی تک کچھ توقعات ہیں کہ ہمیں IMF سے پیسے مل جائیں گے، اور موجودہ حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، چائنا ہے، یا یعنی UAE ہے، ان لوگوں سے اپنے لونز جو ہیں پرانے وہ ری شیڈیول کروا لیں اور کچھ اور پیسے لے لیے جائیں تاکہ LC کھل جائے، کیونکہ اب حالات آج کی جو لیٹسٹ ہے رپورٹ، اس کے مطابق ہسپتالوں میں جو نیسیسری آئٹمز ہیں
ادویات ہیں، سرجری کے میڈیسنز ہیں، انسولینز کے میڈیسنز ہیں، یا سٹنٹس ہیں، یا ایمرجنسی نوعیت کے معاملات ہیں، وہ بھی دستیاب نہیں رہے۔ ان کا جو اویلیبل سٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ جو لوگ مریض ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہوں گے، جن کے لیے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی یا ہونے والی ہے۔ تو اس کے لیے تو کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کی بینک ایل سی نہیں کھول رہا، آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اور جب تک ایل سی نہیں کھلے گی نہ آپ کی میڈیکل ایکوپمنٹ آئے گی، نہ آپ کی میڈیسنز آئیں گی، نہ آپ کی ایڈیبل آئل آئے گا، نہ آپ کی دالیں آئیں گی، اور ویٹ کی شارٹیج بھی ہو گئی ہے، گندم جو باہر سے آپ منگا رکھی ہے آپ نے وہ بھی نہیں آئے گی۔ یہ نیسیسری بیسک آئٹم ہے، اس کے بغیر آپ کا زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا ایمرجنسی بیسس پہ، ہنگامی بنیادوں پہ۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی یہ سچویشن ہے، اور یہ چیزیں جب تک جو شپ باہر سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں جب تک وہ پاکستان میں ان لوڈ نہیں ہوتے، وہ ان لوڈ ہوں گے ڈالر کی پیمنٹ کے بعد اور فارن ایکسچینج کی پیمنٹ کے بعد۔ فارن ایکسچینج کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو کوئی بھی چیز آپ کی ان لوڈ نہیں ہوگی۔ جب نہیں آئے گی مارکیٹ میں ایک شارٹیج پیدا ہو جائے گی اور چیزیں دستیاب نہیں ہوں گی، تو اکنامک کے فارمولے کے تحت جو ہے وہ جو کچھ بچا کچا مال لوگوں کے پاس ہوگا اس کی پرائس آپ پھر خود ہی اندازہ کر لیں کتنی اس میں انکریز ہوگی، خوفناک انکریز ہوگی۔ چلیں یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بڑی دہائیوں سے سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ سازشیں جو ہیں پاکستان کی کچھ خود خرابیاں ہیں، کچھ ہمارے پولیٹیشنز کی خرابیاں ہیں، کچھ ہماری عوام کی خرابیاں ہیں، کچھ ہمارے مافیاز کی خرابیاں ہیں، کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خرابیاں ہیں۔ یہ خرابیاں کیا ہیں؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، ابھی اس شارٹ سی ویڈیو میں یہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ ان ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہے آپ کی خراب خارجہ پالیسی۔ آپ کی خارجہ پالیسی جو خراب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بہت زیادہ تنازع ہے، جھگڑا ہے، دشمنی ہے انڈیا کے ساتھ، ایک مستقل بنیادوں پر بہت بڑی دشمنی ہے۔ ہر وقت ہر سال ہم چھوٹے سے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ اب جنگ ہوئی، یہ ہوا، بارڈر پہ یہ ہوا، لائن آف کنٹرول پہ یہ ہو گیا، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اچھا کب ختم ہوگی؟ یہ مسئلہ کشمیر کا ہے، کیسے طے ہوگا، کب طے ہوگا، اور اس کے محرکات کیا ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو اس مسئلے کو الائیو رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے ہیں، یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ ٹیبل پہ بیٹھے مسئلہ حل ہو جائے، کچھ لوگوں کی بنیاد پر یہ حل ہو سکتا ہے۔ کون سا دنیا کا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا، اب ہمارا جھگڑا پچھلے چند عرصے سے افغانستان کے ساتھ بھی پیدا ہو گیا، اور کچھ چھوٹے موٹے جھگڑے ہمارے ایران کے ساتھ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہماری مستقل دشمنی اسرائیل کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ میں کسی اور ملک کا سپوکس مین نہیں، کسی ایجنسی کا سپوکس مین نہیں، میں نے بات کرنی ہے صرف پاکستان کے انٹرسٹ اور مفاد کی۔ تو میری یہ ایڈوائس ہے کہ آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، جس کرۂ ارض پہ ہم رہ رہے ہیں پاکستان کوئی اکیلا ملک ہے، اس میں بڑے ممالک ہیں، بے شمار ممالک ہیں، یعنی 8.5 ارب کی آبادی ہے، اس میں بڑے افریقہ کے ملک ہیں، 5 بر اعظم ہیں، اور 5 بر اعظموں میں بڑے ممالک ہیں، عربین ممالک ہیں، افریقن ممالک ہیں،
نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، کوریا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا. حالانکہ آپ کبھی غور کریں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا بہت بڑا تنازع ہے، لیکن دونوں ترقی کر رہے ہیں. پاکستان والا حال نہیں ہے، ڈیفالٹ والی بات نہیں ہے، معیشت کمزور نہیں ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس طرح ایک زمانے میں ہم سنا کرتے تھے ویتنام کی جنگ امریکہ نے جو ہے وہ وہاں پہ کی چھیڑ رکھی تھی، وہ تباہی ہوئی. اب ویتنام کی جنگ جب امریکہ ہار گیا، ختم ہو گئی، امریکن فوجی وہاں سے چلے گئے، وہ قوم بھی اٹھ گئی، ساری دنیا میں وہ اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ویتنام کی بنی ہوئی چیزیں پاکستان کی مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے اور امریکہ کی مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، جس کے ساتھ اس کی جنگ تھی. اسی طرح ٹرکی کا بہت بڑا تنازع رہا ہے. آٹومن امپائر کے بعد آپ دیکھیں ابھی تک ٹرکی کے اوپر اگست 2023 کرنٹ ایئر تک پابندی ہے. جو معاہدہ لوزان ہے اس کی پابندی کا شکار ہے ٹرکی، اس پر پابندی ہے. لیکن ٹرکی کی ترقی نہیں رکی. ان ساری باتوں میں سے بات کیا نکلتی ہے؟ ہم کیوں پستی کا شکار ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل بڑی طاقتوں کے نرغے میں ہیں اور انہوں نے پاکستان کو فائنینشلی کمزور کر دیا ہے. پاکستان کے نااہل لیڈروں کی کم عقلی کی وجہ سے انہوں نے عقل استعمال نہیں کی، ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے رہے. قومی مفاد کے لیے کوئی لیڈر ابھی تک پیدا نہیں ہوا. آپ چھوڑ دیں یہ بات، جو لوگ سوچ رہے ہیں عمران خان آئے گا تو نیا پاکستان بن جائے گا، بالکل نہیں بنے گا. لوٹ گسوٹ باقیوں نے بھی کیا اور اس کے ساتھیوں نے بھی کیا. ابھی کوئی لیڈر مجھے نہیں نظر آ رہا جو کہ پاکستان کو نیا پاکستان بنائے. کوئی امکان 1000 میں 1% بھی نہیں ہے نیا پاکستان بنے گا. اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہے. اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو گروی رکھ دیا گیا ہے اتنے عرصے کے لیے IMF کے پاس اتنی کڑی شرائط پر کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات منوا کے پھر آپ کو پیسے دیتے ہیں. اب یہ مانیں بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیکسز، سوئی گیس کے بل، پیٹرولیم پروڈکٹ، یہ ساری باتیں ان کی مرضی کی ہو رہی ہیں. اور اس پہ جو نقطہ ہے غور کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عوام پہ آپ نے ٹیکسز لگانے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ اپنی اخراجات میں کمی کرے. کہیں بھی ان کا کسی کنڈیشن میں، کسی ایگریمنٹ میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنی اخراجات کم کرے. اس میں ان کا فائدہ ہے، عوام پہ ٹیکسز لگانے کا ان کا فائدہ ہے. وہ اس لیے کہ یہ ٹیکسز لگائیں گے، عوام بے چین بے قرار ہوگی اور چیزیں جو ہیں پاکستان میں وہ مہنگی ہوگی، اور پاکستان کوئی بھی چیز مہنگی ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ نہیں کر پائے گا، فورن ایکسچینج نہیں آئے گا، تو ہمارے آگے بیکاری بنا رہے گا. بس سمپل بات سمجھ آتی ہے. عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ عقل ہمارے لیڈروں کو بھی استعمال کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنی ساری پالیسیاں، اندرونی پالیسیاں اور خاص طور پر بیرونی ہماری خارجہ پالیسی، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بڑے بڑے سنجیدہ اور لائق لوگ، لائق دماغ، بڑے بڑے اسکالر موجود ہیں جو ایڈوائز کر سکتے ہیں. ان سے گورنمنٹ فائدہ نہیں اٹھاتی. گورنمنٹ جو ہے، ہر آنے والی حکومت، سیاسی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنے بندے پلیس کرتی ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، امریکہ جیسا بڑا ملک جہاں 56 ریاستیں ہیں، بہت بڑا ہے امریکہ، بہت بڑا ہے، اور بہت ان کے پاس فارن ایکسچینج ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ فارن ایکسچینج ریزرو اگر ہے تو وہ چین کے ہیں، چین کے بعد امریکہ کے ہیں. امریکہ باہر کے ممالک میں جنگ کرنا سالہ سال افورڈ کر سکتا ہے. دنیا کی بہترین ویپنری، دنیا کی بہترین آرمری ان کے پاس ہے.
لیکن کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان حالات کا شکار نہیں ہے جن حالات کے ہم شکار ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی فارن پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر انہوں نے آج تک کوئی جنگ نہیں لڑی. انہوں نے جنگ لڑی ہے باہر کے ملکوں میں، جن ممالک نے اسلحہ خریدا ان سے خریدا، استعمال کیا، اور پھر وہ وہاں تباہی پھیلا کے ان کو کمزور کر کے واپس چلے گئے اپنے ملک میں. اپنے ملک میں تو نہ انہوں نے جنگ لڑی نہ ان کی تباہی ہوئی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اندر خرابی کہاں کہاں واقع ہے. یہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی ہے، ان کی لڑائیاں ہیں، ان کی لوٹ کسوٹ ہے، ان کے ذاتی مفادات ہیں. قومی مفادات کا نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ کوئی منشور ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی، سب کے سب نااہل ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس بلا سے تو نکلنا ہے ہم نے. یہ بلا جو ہمارے اوپر معاشی بدحالی کی ہے، اس سے تو نکلنا ہے. عقل استعمال کرنی ہے. باقی مسائل حل کرنے کے لیے جو باقی فارمولے میں اپنی پہلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس کے علاوہ ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمیں اپنی فارن پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ جو دہشت گردی کی لعنت ہمارے اوپر دوبارہ مسلط ہو رہی ہے، اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور پھر بھارت کے ساتھ جو ہمارا کمپٹیشن ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تنازع ہے، اور اس طریقے سے ہم ہمارے اور ممالک کے ساتھ بھی ہمارے پھڈے ہیں بہت سارے. اب میں سب کا نام لوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو موٹیو میرا ہے آج کی ویڈیو کا، ہمیں اپنی فارن پالیسی ریویو کرنی چاہیے. ہمیں اپنی دشمنیاں جو ہیں ختم کرنی چاہیے. یہ دشمنیاں ختم ہوں گی آس پاس کے خطے کے ممالک میں، تو پھر اس سلطنت میں، اس ملک میں، پاکستان میں امن آئے گا. جب امن آئے گا، ہم کسی معاملات میں غیر ضروری مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر ہماری اکانومی بھی اسٹیبل ہو جائے گی. ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے تو کوئی بھی ہمیں نہیں چھیڑے گا. تو ایک تو فارمولہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے دماغ کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے فارن پالیسی کو ریویو کر کے اس میں تبدیلی لانی ہے، تاکہ کو ایگزسٹنس کی ایک پالیسی اختیار کرے اور خطے میں امن قائم ہو اور ہم سکون سے آرام سے زندگی گزاریں. یہ جنگ کی صورتحال، یہ تنازعات کی صورتحال، یہ ڈسپیوٹ کی صورتحال کب تک چلے گی؟ 75 سالوں سے تو چل رہی ہے. آئندہ کتنے دہائیوں اور کتنی صدیوں تک چلے گی؟ اب تو ہمارا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا. یہ اس میں مت رہیں آپ خیال میں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن گیا تو اب ہمارے خطرات ٹل گئے. میں آپ کو ایک بات واضح بتا رہا ہوں، نیوکلیئر پاور کی ایک خاص حد تک ڈیٹرنٹ ویلیو ہے کہ کوئی آپ پہ اٹیک نہ کرے. لیکن جب آپ اقتصادی طور پر کمزور ہو جائیں گے، وہ نیوکلیئر بم سے زیادہ خطرناک ہے. آپ ویسے ہی مر جائیں گے. دیکھیں نا، ایک بندے کو گولی مار کے مارنا ہوتا ہے، اور ایک بندے کو جو ہے اس کا خون جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اس کی ایک رگ کاٹ دی جائے، وہ خون نکل جائے، وہ گولی سے زیادہ خطرناک وہ خون ہوتا ہے. یہ جو ہماری اقتصادیات ہے، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہماری باڈی سے نکل گیا. جب باڈی سے نکل گیا، باڈی کمزور ہوگی تو بم مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی بیکار ہو جائے گی. تو آپ میری بات کا موٹیو سمجھ گئے ہوں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنی خارجہ پالیسی پہ ریویو کرنا چاہیے. اس میں ڈراسٹک چینجز لانی چاہیے. ہمیں امن سے رہنا چاہیے اور اپنے ڈسپیوٹ ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے طریقے سے، بڑی دانشمندی سے حل کرنے کا سوچنا چاہیے. ہمارے ڈسپیوٹس حل ہوں گے، ہماری فارن پالیسی ریویو ہوگی، اس میں تبدیلی آئے گی، تو پھر ہم امن سے رہ سکیں گے.
آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام۔